الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة وقال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو باجماعت مغرب کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور اس کے بعد دین کی نسبت سے کچھ کہنے اور سننے کے لیے بیٹھنے کا موقع عنایت فرمایا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ ہم نے 2 آیتیں اور ایک حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ دونوں آیتوں میں اور حدیث میں انسان کی فطری کمزوری اور فطری کمزوری کے نتیجے میں پہنچنے والے نقصان سے بچنے اور محفوظ رہنے کا طریقہ بتلایا گیا ہے۔ انسان کی فطری کمزوری یہ ہے کہ انسان جس ماحول میں رہتا ہے وہ اس ماحول سے متاثر ہوتا ہے۔ اچھے ماحول میں رہے گا، اچھوں کی سنگت میں رہے گا تو پھر اس کی زندگی میں اچھے اثرات آئیں گے اور اچھائی سے متاثر ہوگا۔ کتنا بھی ناسمجھ ہو، کتنا نادان ہو، معصیت، منکرات اور گناہوں کے کیسے دلدل میں وہ پھنسا ہو، لیکن نیک، اچھے، پاک دامن، پاک باز لوگوں کی اس کی صحبت مل جائے، اچھے لوگوں کی سنگت مل جائے تو اچھے لوگوں کے اثرات اس غلط، معاصی اور منکرات میں مبتلا شخص کے اندر آ کے رہیں گی اور یہ گناہوں سے آہستہ آہستہ بچتا ہوا نیکوکار، صالح اور نیک بن جائے گا۔ کوئی انسان بہت زیادہ نیک، صالح، پرہیزگار ہے لیکن اس کو غلط لوگوں کی سنگت مل گئی، غلط یاری دوستی ہو گئی، اس کے ہم نشیں، اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ دوسرے خیال، دوسرے فکر، دوسرے کردار کے ہیں تو پھر وہ کتنا نیک، پاک دامن، صالح ہو، غلط لوگوں سے اس کی زندگی آلودہ ہوگی اور گناہ، جرائم اور منکرات اس کی زندگی میں آ جائیں گی۔ 2 آیتوں میں اسی فطری کمزوری کو اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے۔ اب اور آپ دیکھیں اور سوچیں کہ کیسے کیسے انسان ماحول کے اثرات سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ پہلی آیت جو ہم نے تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کے بارے میں بتلایا۔ بنی اسرائیل بہت ہی مظلوم، بے سہارا قوم تھی۔ ہر قسم کا ظلم، ہر قسم کی زیادتی، ہر طرح کی ناانصافی ان کے ساتھ ہوتی تھی۔ کسی بھی ظلم کے خلاف وہ پوچھ بھی نہیں سکتے تھے۔ ان کے چھوٹے بچوں کو ان کی گودوں میں قتل کیا جاتا تھا، وہ پوچھ نہیں سکتے تھے کہ میرے لڑکے کو کیوں قتل کیا جا رہا ہے، پوچھ بھی نہیں سکتے تھے۔ اتنا ظلم، زیادتی ان کے ساتھ ہو رہی تھی۔ قرآن کریم نے تفصیل کے ساتھ ان کے مظالم کو، ان پر ہونے والے مظالم کو بیان کیا ہے۔ اتنی بے سہارا قوم تھی، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان میں پیدا فرمایا اور توحید کی دعوت دی تو کچھ لوگوں نے دعوت قبول کی۔ جب دعوت دی، دعوت قبول کی تو دعوت کی قبولیت کے بعد ان کے لیے فتوحات کے دروازے کھلے۔ کہاں پوچھ نہیں سکتے تھے، ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتے تھے، کہاں ان کے ایوان میں موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر کے کہتے کہ میری قوم کو ظلم و زیادتی سے آزادی چاہیے، اور پھر آزادی ملتی ہے۔ فتوحات کے دروازے دعوت کے ذریعے سے کھلتے ہیں، ایمان کی برکت سے فتوحات کے دروازے کھلتے ہیں۔ لمبا واقعہ ایک معاملہ ہو گیا
ایک قبطی کا قتل ہو گیا، فرعون کے دربار تک اطلاع پہنچ گئی کہ کس نے ہمارے آدمی کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب اور ان کی گرفتاری کے سلسلے میں منصوبے بننے لگے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو لے کر کے نکل جاؤ اس بستی سے۔ جیسے آج کے سڑکیں راستے ہوتے ہیں اس طرح راستے نہیں ہوتے تھے، پوری قوم کو لے کر کے نکلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد آ رہی ہے، پوری قوم کو لے کر کے نکل رہے ہیں۔ سحر کے وقت بے سمت چل پڑتے ہیں، آگے پہنچتے ہیں تو دریا راستہ بند، پیچھے فرعون پوری لاؤ لشکر کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل ان کی پیروکاروں کو گرفتار کرنے کے لیے، سزا دینے کے لیے پوری لاؤ لشکر کے ساتھ آ گیا۔ راستہ بند، پیچھے فوج، قتل کرنے والی ظالم بربر قوم۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 12 راستے اسی ندی میں بنا دیے جس میں اب راستہ جو بند ہو رہا تھا جہاں سے۔ کیوں بنایا اللہ نے راستہ؟ اس لیے کہ اللہ پر ایمان لائے تھے، نبی کی نبوت کا اقرار کیا تھا، ایمان کی برکت سے، توحید کی برکت سے، نبوت اور رسالت پر ایمان کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے راستہ کھول دیا، دریا میں 12 راستے بن گئے۔ آگے نکل گئے، انہی کی آنکھوں کے سامنے فرعون اپنی پوری لشکر کے ساتھ دریا میں داخل ہوا۔ میں جس انداز میں بتا رہا ہوں انشاءاللہ یہ سب باتیں اچھی طرح دماغ میں یاد رہیں گی، اپنے بارے میں بار بار سوچیں، دوسروں کو بار بار بتائیں کہ انسان ماحول سے متاثر ہوتا ہے، سماج کے اثرات سے متاثر ہوتا ہے، سنگت سے متاثر ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے کو دیکھیں، اپنے بچوں کو دیکھیں، اپنے اعزاء اقربا دوسرے لوگوں کو دیکھیں کہ وہ کس سنگت میں رہتے ہیں، کس کی مرافقت ان کو ملی ہوئی ہے، کس کی دوستی وہ کرتے ہیں، کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ دریا کے اس طرف چلے گئے، پیچھے سے فرعون آیا، پوری لشکر فرعون سب اس دریا میں ڈوب گئے۔ وہ کیوں ڈوبے؟ اللہ کے باغی تھے، اللہ کے نافرمان تھے، نبی کے باغی تھے، نبوت سے بغاوت، توحید سے بغاوت، اللہ کی معصیت کے نتیجے میں ان کو اللہ نے دریا میں ڈبو دیا، اور ان کو اللہ کی اطاعت، توحید کا اقرار، نبوت کا اقرار، اس کی برکت سے اللہ نے اس دریا سے ان کو باہر نکال دیا۔ ایمان کی برکت سے اب فتوحات کے دروازے کھل رہے ہیں ان کے لیے۔ اب تو ان کو اپنی بات پہ جمے رہنا چاہیے، ایک اللہ کی پرستش پہ جمے رہنا چاہیے، ہر معاملے میں نبی کی طرف دیکھنا چاہیے کہ ہمارے نبی کیا حکم دیتے ہیں، ان کے اشارے چشم آبرو کیا ہے۔ لیکن نہیں، جب دریا کے دوسری طرف پہنچے تو وہاں لوگ مختلف قسم کے معبودوں کی پرستش کر رہے تھے، کوئی پیتل، کوئی تانبا، کوئی لکڑی، کوئی اینٹ، کوئی پتھر، کوئی گوبر، مختلف قسم کے معبود ان کے پاس رکھے ہوئے تھے، اصنام اور بت رکھے ہوئے تھے، ان بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے۔ ایک ماحول ملا، جو سماج ملا، جو معاشرہ ملا، اس میں بہت سارے خدا، بہت سارے دیوتا موجود تھے۔ کتنے بھی خدا، کتنے بھی دیوتا، کیسے بھی اثرات تھی، ان کو تو نہیں بھولنا چاہیے، کیونکہ ایمان کی وجہ سے اللہ کی مدد ان کے ساتھ آئی تھی، انہوں نے اپنی اللہ کی مدد دیکھی تھی۔ ایمان نہ لانے کی وجہ سے فرعون دریا میں ڈوبا تھا، اللہ کا عذاب اس پر آیا تھا، اور ان کے بیچ میں نبی موجود تھے، لیکن تو سماج کے اثرات سے متاثر نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن انسان کی یہ فطری کمزوری ہے، جیسی سنگت ملے گی، جیسا سماج، جیسا ماحول ملے گا، اس سماج، اس ماحول کے اثر سے وہ متاثر ہوگا۔ تو وہاں کیا ہوا، جب اس قسم کے معبود اور بتوں اور غیر اللہ کی پرستش ہو رہی تھی تو دیکھ کر کے کہنے لگے، یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک بت ایسے ہی بنا دیجئے جیسے ان لوگوں کے لیے بہت سارے بت ہیں۔ ہم بہت سارے بت نہیں مانگ رہے ہیں، بہت سارے معبود نہیں مانگ رہے ہیں، ایک بت بنا دیجئے، ہم بھی بت کی پوجا کریں گے، ہم بھی معبود باطل اینٹ و پتھر کی پوجا کریں گے، جس طرح ہیرے موتی اور پیتل، تانبے، لکڑی کی یہ لوگ پوجا کرتے ہیں، ہم بھی پوجا کریں گے۔ ماحول سے متاثر ہو گئے، اللہ کا عذاب دیکھا، اللہ کا انعام دیکھا، نبی ان کے بیچ میں موجود ہیں، پھر بھی سنگت، ماحول، معاشرہ کے اثرات سے وہ متاثر ہو گئے
اور بت کی پوجا کے لیے، جن کے ہاتھ پر توحید کا ایمان لائے تھے، توحید کا اقرار کیا تھا، انہیں سے کہنے لگے کہ ہم کو ایک بت بنا دیجئے۔ بہت اچھی طرح بات دماغ میں بیٹھ گئی ہوگی کہ انسان سنگت، ماحول اور سماج کے اثرات سے متاثر ہو جاتا ہے، تو ہم کو اچھی سنگت اختیار کرنا چاہیے، اچھے ماحول اختیار کرنا چاہیے۔ ابھی دیکھیں شادی بیاہ کا موسم ہے اور بہت سارے تقریبات، بہت سے رسومات ہوتی ہیں جو ضرورت ہیں۔ پورے ملک میں تحریک چل رہی ہے کہ آسان نکاح بنایا جائے، بڑے بڑے ذہین فکر مند لوگ لگے ہوئے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم سنت کے مطابق نکاح کریں، شریعت کے مطابق نکاح کریں۔ وہ تو اپنی ذات میں تیار ہوتے ہیں، لیکن ماحول کیا ہے، سماج کا دباؤ کتنا ہے؟ پوری طرح سے تیار ہونے کے باوجود ماحول کے دباؤ، سماج کے اثرات سے انسان رسوم و رواج سے نہیں بچ پاتا، سنت کے مطابق نکاح اور شادی کی تقریب نہیں منعقد کر پاتا۔ تو سماج ہمارا، وہاں نبی موجود، عذاب دیکھا، انعام دیکھا، یہاں ہمارے بیچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو تو نہیں ٹوکیں گے، ہم کو اختیار ہے۔ ہمارا ماحول کیسا ہے؟ بچپن میں ہم پڑھتے تھے حدیثوں میں کہ گھر گھر سے گانوں کی آواز آئے گی تو بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، کیونکہ بچپن میں ہر گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی۔ فجر کی نماز پڑھ کے نکلو، مسلم بستیوں میں ہر گھر سے عورتیں قرآن پڑھتی تھی۔ جس طرح شہد کی مکھی کی بھنبھناہٹ کی آواز، جب شہد کی چھت سے ان کا غول نکلتا ہے تو آواز آتی ہے، اس لیے مسلم بستیوں سے قرآن پڑھنے کی آوازیں آیا کرتی تھی۔ معصوم بچے، چھوٹے چھوٹے بچے نعت اور نغمات اسلام کے پڑھا کرتے تھے، چھتوں سے، کھلیہانوں سے، کھیتوں سے، سب جگہ سے دین کی باتیں، دین کی آوازیں کانوں میں سنائی پڑتی تھی۔ اس وقت میں جب پڑھتا تھا بچپن میں حدیث کہ گھر گھر سے گانے کی آواز آئے گی تو بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے یقین تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئی کی ہے بالکل ایسے ہی معاملہ پیش آئے گا، لیکن سمجھ میں بات نہیں آتی تھی کہ ایک آدمی نے ٹیلی ویژن کا انٹینا لگوا لیا، بہت باحیثیت شخص تھا، پورے گاؤں کے علاقے کے تمام لوگوں نے ان کا بائیکاٹ کر دیا کہ ٹیلی ویژن لگوا لیا۔ کسی کے ہاتھ میں ریڈیو دیکھ لیا بارات میں، سب لوگ چھوڑ کر کے چل پڑے کہ اس کے ہاتھ میں ریڈیو، اس میں گانے کی آواز آتی ہے۔ اس طرح دینی ماحول تھا اس وقت، بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ آج ماحول کیا ہو گیا؟ گھر گھر سے گانے کی آواز، حتیٰ کہ مسجد میں نماز کے وقت بھی موبائل کے ذریعے گانے کی آواز آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ عذاب نہیں دیکھا، انعام نہیں دیکھا، نبی نہیں موجود، اور ماحول ایسا بن چکا ہے، گھر گھر سے گانے کی آواز، مسجد میں گانے کی آواز۔ بڑی سے بڑی اہم تقریبات سنت کے مطابق کرنا چاہیں تو بہت دشوار، بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ بڑے حوصلے اور ہمت کے ساتھ کچھ اللہ کے بندے جو ہیں ہر طرح سے لعن و تان کو برداشت کر کے سنت کے مطابق شادی کی تقریبات منعقد کرتے ہیں۔ مسلمانوں کا سماج، مسلمانوں کا معاشرہ ہے۔ میں صرف شادی پر اور بات نہیں کروں گا، ایک مثال میں دیتا ہوں، MP کی تقریباً 12-15 سال پہلے کی بات ہے۔ بعض بستیوں میں، بعض علاقوں میں ایک دو نمازی رہتے ہیں مسجدوں میں، فجر میں، عشاء میں، عصر میں، یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہو کہیں جا کر کے، جہاں دعوت کا کام نہیں، تبلیغی جماعت کا کام نہیں ہوتا، وہاں اپنے جاننے والے امام تھے گاؤں میں، عشاء میں کوئی نمازی نہیں، پتہ لگ شادی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اب وہ عشاء کی نماز میں دولہے کو سجدہ کرنے کے لیے لائے، اس وقت 1700 روپے کا ڈی جے تھا، 15-20 سال پہلے 1700 روپے اس زمانے کا 17,000 برابر ہے۔ اب امام صاحب کا شاگرد تھا وہ، انہوں نے کہا کیا کرنے آیا؟ بولے سجدہ کرنے آیا ہوں۔ نماز فرض کا وقت ہو رہا ہے، ایک نمازی نے، میں اکیلے مسجد میں ٹہل رہا ہوں تو نماز پڑھتا ہوں۔ اب وضو کیا نماز کے لیے، وہ لال پیلا جھنڈا جو لگا تھا کانگریس اور BJP کے چہرے پہ وہ سب دھل گیا، ٹائم لگ گیا مسجد سے باہر نکلنے میں۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ کیا ہوا کہ دولہا باہر نہیں آ رہا ہے۔ پھر نماز پڑھ کے باہر نکلا تو چہرہ بدلا ہوا اس کا۔ سب لوگ مسلمان،
सब गुस्सा हो गए इमाम साहब के ऊपर। इमाम का काम ये था कि लोगों को नमाजी बनाए, नमाज पढ़ाए। इमाम का काम था खुराफात से रोके। एक सुन्नत तुम अदा करने जा रहे हो, शरीयत के एक हुक्म को पूरा करने जा रहे हो, शैतान बने हो चेहरे पर, लाल पीला रंग लगाए हुए हो, नमाज फर्ज को नहीं पढ़ते हो, एक फर्जी कहानी तुमने बना ली। सजदे के नाम पर अल्लाह के घर में आया सजदा करने के लिए, इमाम ने तुमको सही कराया, एक फर्ज अदा कराया था, पूरा गांव दुश्मन हो गया, पूरे गांव में एक झगड़े की सूरत बन गई। ये हमारा माहौल है, हमारा समाज है, हमारा माशरा है। अल्लाह ताला कहते हैं, मिसाल देते हैं कि इंसान माहौल के असरात से मुतासिर होता है, इमाम भी माहौल के असरात से नहीं बच सकता है, और अच्छे से अच्छा मुत्तकी परहेजगार भी माहौल के असरात से नहीं बच सकता है। हमने आजाद नहीं देखा, अल्लाह का इनाम नहीं देखा, हमारे बीच में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टोकने के लिए नहीं मौजूद है कि हमको किसी गलती पर टोक दें, तो हम माहौल के गलत असरात से कैसे बचेंगे? लेकिन बचेंगे, बचने का तरीका बतलाया गया। अब इसके बाद दूसरी आयत जो हमने तिलावत की थी उसको भी सुने, फिर उसी में बचने का तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है। दूसरी आयत बनी इसराइली के ताल्लुक से है, उसमें तर्जुमा उसका यह है कि बनी इसराइल पर उनके नबियों की जुबान से अल्लाह ताला ने लानत भिजवाई। ईसा इब्न मरियम और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की जुबान से उन पर लानत भिजवाई। अंबियाए किराम जब अपनी उम्मत के लिए लानत भेजते हैं तो अल्लाह की तरफ से हुक्म होता तभी भेजते हैं, वरना अंबियाए किराम जिस तरह से माएँ अपने बच्चों को, दुनिया बच्चे को मुजरिम कहती रहे और चोर कहती रहे, लंगड़ा कहती रहे, लूला कहती रहे, काना कहती रहे, टीवी हो गई, ये दुनिया भर बीमारी मंसूब करती रहे, लेकिन माँ अपने बच्चे को अपने कलेजे से जुदा नहीं करती और उसको कभी अलग नहीं कर सकती। इस पर एक मिसाल दे दूं मैं, अपने से रिलेटेड मिसाल है ये। खेत में काम कर रहे थे लड़के भाई, कुछ बात हो गई तो माँ ने किसी को कहा इसको मारो, लड़के को, अपने लड़के को मारने के लिए बोला किसी दूसरे से। वो लकड़ी लिए थे, लकड़ी से मारा खींच के उन्होंने। लड़का तो ठीक खड़ा, बिल्कुल हट्टा कट्टा, माँ बेहोश हो गई और उसके बाद बोल भी नहीं सकी। 2-1 दिन बाद उसका इंतकाल हो गया। जब बोलने की पोजीशन में हुई तो उसने ये कहा कि मैंने तो कहा था मारने के लिए, लेकिन तुमको, मेरी औलाद को मेरी नजर के सामने नहीं मारना चाहिए था। मेरे बेटे पे जो मार पड़ी सीधा मेरे दिल पे आकर के लगी और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी, मैंने अपना होश हवास को खो दिया। अंबिया इकराम अपनी उम्मत से माँ से भी ज्यादा मोहब्बत करते हैं, लेकिन जब उम्मत के अंदर सरकशी, बगावत और नाफरमानी, मासियत हद से ज्यादा निकल जाती है, अल्लाह का अजाब नाजिल होना होता है, तो अंबिया को तकलीफ ना हो। अंबिया का उम्मत का जो रिश्ता है, उस रिश्ते में एक दीवार खड़ी करने के लिए, उस रिश्ते को खत्म करने के लिए अंबिया इकराम की जुबान से अल्लाह ताला लानत भिजवाते हैं। जब लानत भेजते तो मोहब्बत खत्म हो जाती है, फिर अल्लाह का अजाब कौमों पर आया करता है, फिर उस अजाब पर अंबिया को तकलीफ नहीं होती है। अंबिया को तकलीफ से बचाने के लिए लानत भिजवाई जाती है, फिर रिश्ता टूटता है, फिर इनको तकलीफ नहीं होती है। तो अल्लाह ताला कहते हैं लानत भिजवाई गई, अल्लाह की तरफ से अजाब आया, अल्लाह की तरफ से फटकार आई। क्यों? बिमा असौ वकानु यातदून, इस वजह से कि ये लोग सरकशी किया करते थे, गुनाह किया करते थे। सरकशी करना, गुनाह करना, नाफरमानी, मासियत का सादिर हो जाना, ये इंसान की फितरत में है। फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, अल्लाह ने मासियत के बारे में भी सलाहियत इंसान को दी है और नेक काम करने की भी सलाहियत और अख्तियार अल्लाह ने इंसान को दिया है। इंसान से गुनाह होगा, वो तौबा करेगा, और इंसान नेक काम किए जा रहे हैं, कभी नेकी में कमी कोताही करने लगे, इंसान को अख्तियार है। गुनाह हो जाए, अल्लाह को ये इतना नापसंद नहीं है, इस पर अल्लाह का अजाब नहीं आता। गुनाह पर इंसान जमा रहे और गुनाह पर इसरार करता रहे, और इस पर बड़ा जुर्म, बड़ा अपराध ये है कि गुनाह हो रहे हों, कोई गुनाहों से रोकने वाला ना हो, कोई नेकी की तरफ बुलाने वाला ना हो, तो ऐसी सूरत में अल्लाह का अजाब कौमों पर आता है। हतमी तौर पर कौमों पर अल्लाह का अजाब आता जब कोई गुनाहों से किसी को रोकने वाला ना हो। तो क्या हुआ? गुनाह करते थे और वकानु बिमा असु बिमा कानु यतदून कानु ला यतनाहौना अन मुनकरिन फअलू, एक दूसरे को गुनाहों से रोकते नहीं थे, एक दूसरे को दीन की तरफ बुलाते नहीं थे, इसलिए लानत नाजिल हुई। अब इस आयत की तशरीह करते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बनी इसराइल में बाअसर
ذی شان لوگ تھے، دیندار پرہیزگار متقی لوگ تھے، وہ تو نیک کام کرتے تھے، گناہوں سے بچتے تھے اور لوگوں کو گناہوں سے روکتے تھے۔ جوا مت کھیلو، سٹا مت کھیلو، شراب مت پیو، نگاہ کو قابو میں رکھو، کسی کی عزت آبرو پہ ہاتھ مت ڈالو، چور ڈاکہ زنی مت کرو، منع کرتے تھے۔ نماز پڑھ لو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، کہتے تھے، لیکن لوگ مانتے نہیں تھے، یہ کہتے رہے۔ دعوت دینے والوں کو وہ لوگ لعن طعن کرنے لگے، بڑے حاجی صاحب بن گئے، تمہارے لیے، تمہاری نماز تمہارے لیے، تمہارا دین تمہارے لیے، تم جنت میں چلے جانا، میں تو جہنم میں جاؤں گا، تم سے کوئی مطلب نہیں ہے، مجھے بار بار آ کے مت ٹوکو۔ سخت جملے بولتے تھے۔ ان کے جملے ان نیک لوگوں کے دل پہ لگے، چوٹ لگی تو دعوت دینا بند کر دیا۔ جیسے ہی دعوت دینا بند کیا تو کیا ہوا، ماحول جو تھا، سماج کی جو صورتحال تھی، جو رنگ تھا، وہ سب ان کے دل پہ آیا اور سماج کے اثرات سے متاثر ہوئے۔ ابھی تک یہ نیکی پر کھڑے تھے، نیکی پر جمے ہوئے تھے، برائیوں سے برابر بچ رہے تھے۔ کیوں؟ اس لیے لوگوں کو برائیوں سے روک رہے تھے، لوگوں کو دین کی طرف بلا رہے تھے۔ لیکن جب لوگوں کو دین کی طرف بلانا بند کر دیا، لوگوں کو گناہوں سے روکنا بند کر دیا، تو کیا ہوا، خود دین کے کاموں میں سستی شروع ہو گئی، اور جو سماج میں برائیاں رائج تھی، وہ برائیاں، وہ کمزوریاں، وہ منکرات ان کی زندگی میں آنا شروع ہو گئے۔ ایک دن ایسا آیا کہ یہ بھی انہی کے ساتھ رنگ گئے۔ ایسا ہوتا ہے، یہ فطرت کا نظام ہے، یہ قدرت کا دستور ہے کہ انسان سماج کے اثرات سے متاثر ہوتا ہے۔ اس پر ایک دوسری مثال میں بمبئی کے واقعے کے فٹ کر دوں۔ ماشاءاللہ بہت دیندار قسم کے ایک صاحب تھے، بہت بڑی بڑی ماشاءاللہ داڑھی تھی، لیکن بمبئی کے ماحول میں ہال بک کیا، ڈی جے پی جے کیا دنیا بھر چیز سب کچھ بک کیا کہ ٹھیک ہے چلو یہاں اپنے علاقے کے لوگ، دیندار لوگ نہیں دیکھنے والے، مزدور ہیں، دوسرے لوگ ہیں، پیسے سے آئے، ناچنے گانے، ناچیں گائیں گے، ہو جائے گی اچھی طرح شادی۔ دیکھ رہے تھے وہ حاجی صاحب، بک کرایا شادی میں، دیکھ رہے تھے، ناچ رہے ہیں کچھ لوگ اس میں۔ دیکھتے دیکھتے وہ بیچ میں جا کر خود ناچنے لگے۔ عورتیں جو ناچ رہی تھیں وہ سب کنارے کھڑے ہوئے، حاجی صاحب ناچنے لگے۔ یہ کوئی سوچ کے وقتی طور پر بات نہیں کہہ رہا ہوں، ایسا ہوتا ہے۔ اتنا ہوش حواس انسان کھو دیتا ہے جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ جب میں شروع میں یہاں آیا تھا تو ایک بہت بڑا واقعہ ہوا تھا، میں نے 2 سال تک اس واقعے کو بیان کیا، اب 8 سال بعد دوبارہ بیان کر رہا ہوں۔ یہ ڈی جے پی جے بستی جب ماحول ہوتا ہے تو انسان ایسا اندھا ہو جاتا ہے، بات کو سمجھ میں نہیں آتی، ماحول سے ایسا متاثر ہوتا ہے۔ شادی ہو رہی ہے اور ہلدی کی رسم ہوتی ہے، اس میں ناچتے ہیں، گاتے ہیں، ناچ رہے، دولہا بھی ناچ رہا ہے، ناچتے ناچتے نالے میں گرتا ہے، اور نالے میں وہاں خنزیر پڑا ہوا تھا۔ خنزیر پہ، یہ مہید پور کا واقعہ ہے، 8 سال پہلے کی بات ہوگی، نام نہیں جان پاؤ گے اس لیے میں بتا رہا ہوں، کسی کی بے عزتی نہیں ہوگی۔ مشخص طور پر کسی کا نام لے کے بتانا ہے، کسی کا دماغ چلا جائے وہ منع ہے، لیکن دماغ کسی کی طرف نہ جائے تو منع نہیں ہے۔ خنزیر پر گر گیا، اس کو ہوش ہی نہیں، خنزیر بھاگا تو سمجھا کہ جو مذاق کر رہا تھا وہ مجھے لے کے بھاگ رہا ہے، خنزیر پہ سوار بھاگا جا رہا ہے۔ تو ماحول سے انسان اتنا متاثر ہوتا ہے، اس کا ہوش حواس ختم ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ ماحول سے وہ متاثر ہو گئے، جو برائیاں سماج میں رائج تھیں، ان برائیوں سے ان کے دل آلودہ ہو گئے، یہ بھی وہ ساری برائیاں کرنے لگے۔ ہم نے مثالیں دی، بمبئی کی اور خنزیر کی مثال دی، کیسے خنزیر کو سواری بنا کے دوڑنے لگے۔ تو کب ایسا ہوا؟ جب انہوں نے دعوت دینی بند کر دی، لوگوں کو برائیوں سے روکنے کا کام کرنا بند کر دیا، تو ایسا ہوا کہ ان کے دل متاثر ہو گئے، یہ بھی برائیوں میں آلودہ ہو گئے۔ تو کیا ہوا؟ پھر اللہ نے ان کے نبی کی زبان سے ان پر لعنت بھیجوائی۔ مطلب ہے کہ اللہ کا عذاب آنا چاہتا ہے، اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ اللہ کا عذاب آئے تو کہیں ان کے نبیوں کو تکلیف نہ ہو، امت کو پریشانی میں دے کر کے، امت کو عذاب میں دے کر کے وہ محبت، وہ ویو کٹ جائے، پھر عذاب آئے گا کس پر؟ جو سماج کے اثرات سے، غلط اثرات سے متاثر ہو جائیں گے۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار خبردار، تم لوگ بھی لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہو،
برائیوں سے روکتے رہو. اگر لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہو گے, برائیوں سے روکتے رہو گے, تو دین پر کھڑا ہونا, دین پر چلنا تمہارے لیے آسان رہے گا. تم دین پر جمے رہو گے اور تم برائیوں سے بچے رہو گے. لیکن اگر تم نے دین کی طرف بلانا بند کر دیا, لوگوں کو برائیوں سے روکنا بند کر دیا, تو تم دین پر نہیں جم سکتے ہو. سستی شروع ہو جائے گی اور تمہارے دل بھی سماج کے برے اثرات سے متاثر ہو جائیں گے اور تم بھی برے لوگوں کی طرح ہو جاؤ گے. پھر جس طرح بنی اسرائیل کے لوگوں پر اللہ کا عذاب ان کے نبیوں کی زبان سے اللہ کی لعنت پھٹکار آئی تھی, تم پر تمہارے نبی کی زبان سے لعنت و پھٹکار آئے گی. سوچئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمارے پر لعنت و پھٹکار آئے گی. جب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لعنت و پھٹکار آئے گی تو ہم کو کوئی بچا سکتا ہے؟ اللہ کی پکڑ سے, اللہ کے عذاب سے, مصیبتوں اور بلاؤں سے کوئی بچا سکتا ہے؟ دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے عذاب سے, اللہ کی پکڑ سے ہم کو نہیں بچا سکتی ہے. کوئی طاقت نہیں بچا سکتی ہے. علاج کیا بتلایا برائی سے بچنے کے لیے؟ دین کی طرف بلاتے رہو, لوگوں کو بری باتوں سے روکتے رہو. ماحول کتنا بھی ناموافق ہوگا, کتنا خراب ہوگا, کتنا گندا, کتنا غلط ہوگا, اس گندے ماحول میں بھی تم دین پر ہمت کے ساتھ کھڑے رہو گے, پہاڑ بن کر کے کھڑے رہو گے. اس پر ایک دوسری مثال میں دیتا ہوں. بلانے کا کیا طریقہ ہے؟ یہ جو دعوت کا طریقہ ہے, کبھی جامع مسجد میں موقع ملے گا تو وہاں بتاؤں گا. کچھ کوشچنس میرے پاس آئے تھے, میں نے جمعہ کو وہاں ہفتے بیان کیا تھا. تو اس طریقے کے مطابق کام کریں گے تو ہر میدان میں دعوت کا کام کر سکتے ہیں. عملی مشق ہو جاتی ہے. ایک مثال, ایک صاحب دلی میں پڑھتے تھے, یہ تقریباً 18-19 سال پہلے کی بات ہو گئی. دلی میں پڑھتے تھے, وہاں سے وہ روس پڑھنے کے لیے گئے تو جماعت کے کام میں لگتے تھے. اس وقت جو ذمہ دار دلی میں تھے ان سے مشورہ کیا کہ ہم وہاں پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں, وہاں ہم دعوت کا کام کیسے کریں گے, دعوت کا کام چھوٹ جائے گا. تو جب انسان کو دعوت کی فکر ہوگی اور رائے مشورے سے کچھ دعوت کی ایکٹیویٹی کرتا رہے گا تو اس کی برکت سے دین پر کھڑا رہے گا. تو وہاں جو ذمہ دار تھے انہوں نے کہا کہ تم جا کر کے وہاں نمازوں وغیرہ کی برابر پابندی کرتے رہنا, تمام پروگرامز کو پارٹیسپیٹ کرنا, کھیل اور دوسری چیزیں جتنی سب کو پارٹیسپیٹ کرنا, لیکن نماز کی پابندی کرتے رہنا. چھپ کے پڑھنے کی نماز ضرورت نہیں ہے تم کو. یہ تمہاری نماز, تمہارا کردار, تمہاری زبان, تمہارے جملے جو اسلامی طریقے کے مطابق انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ بولتے رہو گے, یہی دعوت بن جائیں گے اور اس کا فائدہ ہوگا لوگوں کو اور تم دین پر کھڑے رہو گے. اگر نماز وقت پہ نہیں پڑھو گے اور شرم میں آ کر کے انشاءاللہ ماشاءاللہ اسلامی تہذیب, اسلامی مصطلحات کو اور اسلامی کلمات کو بولنا چھوڑ دو گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں کے اثرات سے تم متاثر ہو گئے. تمہاری دعوت یہ ہوگی. نمازیں پڑھتے تھے اور اس طرح کے کلمات بولا کرتے تھے انشاءاللہ ماشاءاللہ, دعا ہداکم اللہ, اللہ تم کو ہدایت دے, یہ سب الفاظ. تو جو کچھ دوسری تنظیمیں تھیں اسلام کے خلاف کام کرنے والی, انہوں نے سمجھا کہ یہ تو اسلام کا پیغام انڈائریکٹ لوگوں تک پہنچا رہا ہے, لوگ اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگیں گے اور پھر اسلام کی ہوا چل سکتی ہے, یہاں پڑھے لکھے لوگ ہیں, اس لیے اس کو کسی طرح سے راستے سے ہٹایا جائے. اس سلسلے میں بہت سارے منصوبے پلان بنایا. اس میں ایک منصوبہ یہ تھا کہ اس کے پاس لڑکیوں کو بھیجا جائے, عیاشی کے راستے پہ اس کو ڈالا جائے. اس سلسلے میں ہم لوگ سمجھتے ہیں, ہمارے نوجوان سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اسمارٹ ہیں, ہم بہت ہیرو بن گئے ہیں. کوٹا میں کوچنگ کلاسز کے لیے لڑکے جاتے ہیں, دوسرے مقامات پہ جاتے ہیں, ہم نے دیکھا بے حیائی جگہ جگہ کھڑے ہوئے ہیں, سمجھتے ہیں کہ میں بہت اسمارٹ ہوں, بہت وہ ہیرو. تم گدھے ہو, تم بیوقوف ہو. تمہارے کیریئر کو خراب کرنے کے لیے یہ لگائی جاتی ہے تمہارے پیچھے, تمہارا ایمان بھی چھیننے کے لیے اور تمہارا کیریئر بھی خراب کرنے کے لیے ایسی چیزیں لگائی جاتی ہیں. تو ایمان چھیننے کے لیے, کیریئر خراب کرنے کے لیے اس طرح سے کھیل تماشا کیا گیا. رات کے وقت ایک بیٹی پہنچی, پوری طرح سے بن ٹھن کر کے دروازہ کھولا تو بے موقع آنا ہوا. پھر معلوم ہوا کہ ہم اس منصوبے سے آئے ہیں کہ اکیلے رہے تو ہم ساتھ میں رہیں, اس طرح سے گھر میں مکان میں اکیلے رہیں, اور باتیں بتائیں. وہ بے تحاشا رونا شروع کیا اس نے.
کہ اللہ میں یہاں دعوت کا بھی کام نہیں کر پاتا ہوں کھل کر کے، صرف نماز روزہ چند چیزیں حضرت میں بتاتی ہیں وہ کر رہا ہوں، اب تو ہمارے ہم کو کفر کی دعوت دینے، گناہ کی دعوت دینے میرے گھر پہ لوگ پہنچ گئے، رونا چالو کیا، توبہ تلہ چالو کیا، استغفار پڑھنا چالو کیا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں جب دعوت کی فکر ہوتی ہے، دعوت کا مزاج ہوتا ہے، دعوت کا ایک تڑپ لگن دل میں ہوتی ہے، تو گناہوں کے دلدل میں رہ کر کے انسان گناہوں سے محفوظ رہے گا۔ اگر دعوت کا جذبہ نہیں ہے، دعوت زندگی میں نہیں ہے، تو کوئی بھی ہم کو گناہوں میں مبتلا ہونے سے نہیں بچا سکتا۔ وہ گناہوں سے بچا، یہی نہیں اس لڑکی نے وہی توبہ کیا، آ کر کے اپنی سہیلیوں سے بتایا، اپنے تنظیم کے لوگوں سے بتایا، تنظیم کے میں لوگوں نے فوراً توبہ کیا اور سب نے، ایک بڑی تعداد نے اسلام قبول کیا اور سب نماز پڑھنے لگی۔ اور اس طرح سے یہ تو ڈائریکٹ دین کی دعوت نہیں دیتا تھا، وہ لڑکیاں، وہ تنظیم کے لوگ دوسرے کو دین اور اسلام کی دعوت دینے والے بن گئے۔ تو شروع سے بات پھر میں لاتا ہوں، انسان ماحول سے، معاشرے سے، سماج کے اثرات سے، سنگت سے متاثر ہوتا ہے، اس لیے غلط سنگت سے بچیں، اچھوں کی سنگت اختیار کریں۔ اچھا ماحول کہاں؟ یہ مسجد کا ماحول اچھا ماحول، اللہ کا گھر ہے یہ مسجد، اللہ کی تجلی مسجدوں میں نازل ہوتی ہے، اور جو دینی ماحول ہوتا ہے یہاں مسجدوں میں ملتا ہے، بازاروں میں نہیں ملتا۔ ہم اس میں پہنچیں، اچھے لوگوں کی صحبت میں رہیں، بازار میں جائیں، دعوت کی نیت سے جائیں، دعوت کی سوچ لے کر کے پہنچیں، تو بازار اور میلوں کے جو فتنے ہیں ان فتنوں سے بچے رہیں گے، اور بازار کا ماحول بھی ہماری اس فکر سے بدل سکتا ہے۔ ماحول سے متاثر ہوتا ہے، کیسے متاثر ہوئے؟ نبی موجود، اللہ کا عذاب دیکھا، اللہ کا انعام دیکھا، لیکن متاثر ہو گئے۔ پھر بنی اسرائیل کی باتیں ہم نے پیش کی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہم نے پیش کی کہ وہ دعوت دیتے رہو گے تو ماحول کتنا بھی گندا ہوگا، تم ماحول کی گندگی سے بچے رہو گے، دین پہ کھڑے رہو گے۔ اب ہم لوگوں کو فکر کرنے کی ضرورت ہے، ہم نے جس انداز میں بتایا ہے انشاءاللہ ساری باتیں سب کو یاد رہیں گی۔ ہم اب دین پر کھڑا ہونے کے لیے دعوت سے جڑ جائیں، دوسروں کو دین کی طرف بلاتے رہیں، نماز کے لیے بلاتے رہیں، بار بار بلاتے رہیں، صبح جگانے کے لیے پہنچ جائے لوگوں کو کہ نماز کے وقت ہو گیا۔ بہت سے بچے جگاتے ہیں، دوسرے محلے میں جگانے آ جاتے ہیں، وہ برابر پابندی کرتے، بہت تھکے ہوتے، دن بھر محنت کرتے رہتے ہیں وہ، لیکن میں ان کو دیکھتا ہوں کہ فجر کی نماز میں بالکل آگے رہتے ہیں، وہ صبح سے شام تک محنت کرتے ہیں، بلکہ رات عشاء کے وقت آتے ہیں وہ محنت کر کے، لیکن فجر میں دیکھتا ہوں کھڑے رہتے ہیں۔ کیوں؟ وہ جگانے پہنچتے فجر میں سب کو، اب انتظام ہے رہتے کہ وہ آئیں گے بھائی سے جگانے کے لیے تو نماز میں پہنچ جائیں گے۔ تو دعوت کی برکت سے اتنا تھکا ہونے کے باوجود، کمزوری کے باوجود نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، تو ہم دعوت لوگوں کو دیتے رہیں، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم دین پر اس ماحول میں بھی کھڑے رہیں گے، لوگوں کو برائیوں سے روکتے رہیں، اس کا فائدہ ہوگا کہ جو برائی کا ماحول ہے اس ماحول میں بھی ہم برائی سے بچے رہیں گے۔ اور اس کا بہتر نظام یہ تبلیغی جماعت کا نظام ہے، اس نظام سے جڑیں، اس کے مشورے میں بیٹھیں، اس کی تعلیم میں بیٹھیں، گھر کی تعلیم کا سلسلہ جو مشورے میں باتیں ہوتی ہیں اس طرح سے گھر کی تعلیم کا مشورہ کریں۔